تو آج ہم سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے حکمران پر بات کر رہے ہیں جن کی رفتار تاریخ کا حصہ بن گئی۔ سلطان بایزید اول یلدرم یعنی بجلی۔ جی بالکل، بایزید یلدرم۔ ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے جنگ کوسوو کے فوراً بعد سے۔ ہاں، جہاں سلطان مراد اول شہید ہوئے تھے اور بایزید تخت پر بیٹھے۔ جی، اور مقصد آج کی گفتگو کا یہ دیکھنا ہے کہ بایزید نے اتنی جلدی، اتنی تیزی سے اپنی طاقت کو کیسے مستحکم کیا، خاص طور پر اناطولیہ میں۔ تو کوسف کے بعد ظاہر حالات آسان تو نہیں ہوں گے بایزید کے لیے۔ بالکل نہیں، والد کی شہادت ہو چکی تھی، تخت ابھی نیا نیا ملا تھا، اور اناطولیہ میں جو ترک ریاستیں تھیں یعنی بیلک، وہ سر اٹھا رہی تھیں۔ اور یورپ میں بھی صورتحال مکمل طور پر قابو میں نہیں تھی۔ صحیح ہے، اور پھر تخت نشینی خود بھی تو بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی۔ وزیروں نے فوراً فیصلہ کیا کہ بایزید ہی سلطان بنیں گے۔ لیکن ان کے بھائی شہزادہ یعقوب وہ تو اس وقت کہیں اور تھے۔ جی، یعقوب ایک قابل کمانڈر تھے۔ وہ دشمن کا تعاقب کر رہے تھے اور انہیں نہ والد کی شہادت کا علم تھا نہ بھائی کی تخت نشینی کا۔ اوہ، تو جب وہ واپس آئے؟ جب وہ واپس پہنچے تو بایزید کے حکم سے انہیں قتل کر دیا گیا، گلا گھونٹ کر۔ یہ تو بہت سنگین قدم تھا۔ کیا یہ پہلی مثال تھی عثمانی تاریخ میں بھائی کا قتل تخت کے لیے؟ جی، ذرائع یہی بتاتے ہیں، کم از کم جو واضح طور پہ تاریخ میں درج ہے، یہ پہلا واقعہ تھا۔ بہت سخت فیصلہ تھا، لیکن شاید ممکنہ خانہ جنگی کو روکنے کے لیے ضروری سمجھا گیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اتنا بڑا فیصلہ، تو کیا اس کے بعد انہوں نے فوراً اناطولیہ کا رخ کیا یا پہلے کہیں اور توجہ دی؟ نہیں، پہلے یورپ، شاید اندرونی دباؤ کم کرنے کے لیے، یا خیر حکمت عملی یہی تھی کہ پہلے یورپ میں امن قائم کیا جائے۔ اچھا، یورپ میں کیا کیا؟ سربیا کے ساتھ ایک اہم معاہدہ ہوا۔ جنگ کوسوو میں جو سرب حاکم لزار مارے گئے تھے، ان کے بیٹے اسٹیفن لزاروچ کو سربیا کا حاکم بنایا۔ اوہ، دشمن کے بیٹے کو؟ جی، لیکن سخت شرائط پر۔ سالانہ خراج دینا ہوگا، 5000 سرب فوجی ہر وقت عثمانی فوج میں رہیں گے، اور اسٹیفن خود بھی بایزید کی مہمات میں شریک ہوں گے۔ واہ، مطلب دشمن کو ایک طرح سے اتحادی بنا لیا۔ بالکل، اور تعلقات مزید مضبوط کرنے کے لیے اسٹیفن کی بہن ڈیسپینا اولیویرا، ان کی شادی بایزید سے ہوئی، اور اسٹیفن نے یہ ساتھ نبھایا بھی۔ نیکوپولس اور انکرا دونوں جنگوں میں وہ بایزید کے ساتھ تھے۔ اور بائزنٹینی سلطنت، ان کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ ان پر بھی دباؤ ڈالا گیا۔ شہنشاہ پیلیولوگس اور ان کے بیٹے مینویل پر سالانہ 30,000 سونے کے سکوں کا خراج لگایا اور عثمانی بالادستی قبول کروائی۔ اور وہ فلاڈیلفیا والا قصہ کیا تھا؟ سنا ہے بائزنٹینی فوج کو استعمال کیا۔ جی، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ فلاڈیلفیا یعنی اعلیٰ شہر اناطولیہ کا آخری آزاد یونانی شہر تھا۔ وہاں کے کمانڈر نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ تو بائزنٹین نے کیا کیا؟ بایزید نے بائزانتینی شہنشاہ کو حکم دیا کہ وہ مینویل کی قیادت میں اپنی فوج بھیج کر شہر فتح کرے۔ شہنشاہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ کمال ہے، اپنی دھاک بٹھا دی۔ اچھا، یورپ میں تو یہ سب ہو گیا، لیکن اناطولیہ، وہاں تو بغاوتیں تھیں۔ جی، اصل چیلنج وہیں تھا۔ جیسے ہی مراد اول کی شہادت اور یعقوب کے قتل کی خبر پہنچی، کارامان، گرمیان اور دوسری بیلکوں نے بغاوت کر دی۔ وہ علاقے واپس لے لیے جو پہلے عثمانیوں کو دیے تھے۔ تو اب بایزید کی یلدرم والی رفتار کا مظاہرہ ہوا ہوگا۔ بالکل، بایزید بجلی کی تیزی سے اناطولیہ پہنچے اور پھر ایک کے بعد ایک ریاست کو زیر کیا۔ کیسے؟ مطلب جنگیں ہوئیں؟ کچھ جگہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ سارو خان بغیر لڑے فتح ہو گیا، سردار خضر شاہ کو گرفتار کر کے بروسا بھیج دیا۔ اور باقی، جیسے بنو آئیدین؟ بنو آئیدین کے سردار تھے عیسیٰ بے، وہ کافی عمر رسیدہ تھے، انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ بایزید نے ان کی عمر کا احترام کیا اور انہیں ٹائر شہر میں باقی زندگی گزارنے کی اجازت دی تھی۔ یہ دلچسپ ہے کہ ایک کے ساتھ سختی، دوسرے کے ساتھ نرمی۔ شاید یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ اطاعت کا انجام اچھا ہے، مزاحمت کا برا۔ اسی فتح کے بعد بنو آئیدین کے ساحل سے یعنی ایجین ساحل سے پہلا عثمانی بحری بیڑا بھی روانہ ہوا، 60 جہازوں کا۔ اچھا، بحری طاقت کا آغاز بھی یہیں سے؟ جی، انہوں نے جزیرہ کیوس پر حملہ کیا، تو زمینی فتوحات کے ساتھ سمندر پر بھی نظر تھی۔ اور دوسری ریاستیں، بنو منشا، بنو حامد؟ وہ بھی تیزی سے فتح ہوئیں۔ بنو حامد کا علاقہ تو اپنے بیٹے عیسیٰ چلیبی کو دے دیا۔
گیمیان کے سردار یعقوب دوم نے امان مانگی، تو امان مل گئی؟ نہیں ملی۔ بایزید نے انکار کر دیا، انہیں بھی قید کیا اور علاقہ سلطنت میں شامل کر لیا۔ تو زیادہ تر ریاستیں ختم ہو گئیں، لیکن کارامان وہ تو بڑا حریف تھا۔ جی، کارامان کا سردار علاؤالدین بغاوت کر کے کونیا کا محاصرہ کی بیٹھا تھا۔ بایزید نے پہنچ کر جوابی محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ لمبا ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ عثمانی فوج تھکنے لگی اور پھر خبریں آئیں کہ مشرق سے قاضی برہان الدین اور شمال سے بنو جاندار کے سلیمان پاشا مدد کو آ سکتے ہیں۔ دو طرف سے خطرہ۔ جی، تو مشیروں نے مشورہ دیا کہ ابھی محاصرہ اٹھا لیں۔ بایزید مان گئے۔ علاؤالدین کے ساتھ بات چیت ہوئی اور اسے وقتی طور پر معاف کر دیا گیا۔ یعنی یلدرم یہاں پر رک گئے؟ یہ تھوڑا غیر متوقع لگتا ہے۔ شاید یہ ایک سمجھداری کا فیصلہ تھا۔ ایک ساتھ کئی محاذ کھولنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ بہرحال اس پوری مہم کا نتیجہ یہ تھا کہ چند ہی سالوں میں اناتولیا کی تقریباً ساری ترک ریاستیں عثمانی کنٹرول میں آ گئیں۔ تو اب اناتولیا میں کون باقی رہ گیا تھا بڑا مخالف؟ دو اہم نام تھے، ایک سواس کے طاقتور حکمران قاضی برہان الدین جنہوں نے کرک شہر واپس لے لیا تھا، اور دوسرے شمال میں بنو جاندار کے سردار سلیمان دوم۔ تو خلاصہ یہ کہ بایزید نے بجلی کی سی تیزی سے چند ہی سالوں میں ایک بکھری ہوئی صورتحال کو سمیٹا، اناتولیا کو تقریباً یکجا کیا اور بلقان میں بھی اپنی پوزیشن بہت مضبوط کر لی۔ بلا شبہ ان ابتدائی سالوں نے عثمانی ریاست کو ایک علاقائی طاقت سے ایک بین العظیمی سلطنت بننے کی بنیاد فراہم کی۔ یہ بہت بڑا قدم تھا۔ واقعی حیران کن رفتار تھی، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنی تیزی سے سلطنت کو پھیلانا، اتنی جلدی اتنے دشمن بنانا، کیا یہ رفتار آگے چل کر کوئی بڑا غیر متوقع چیلنج تو سامنے نہیں لانے والی تھی؟ کیا یہ ہمیشہ قائم رہ سکتی تھی؟